جب حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ فیض حاصل کرنے کے لیے کلیر شریف حاضر ہوئے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے تنہا عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، لہٰذا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ جب حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں کلام الہی کی مٹھاس رس گھولنے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جانب متوجہ ہوئے اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اسی طرف چل پڑے۔ جب حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت ختم کر کے سر اٹھایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں موجود پا کر گھبرا گئے، لیکن آپ نے نہایت ہی نرمی سے فرمایا، شمس الدین گھبراتے کیوں ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے مریدوں میں داخل فرما کر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار بندائی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لمبے عرصے تک مرشد کی خدمت میں رہے، وضو کراتے اور کھانے کا انتظام بھی فرماتے، یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے خدمت گزار بن گئے۔ حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب سیف لسان بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا، جس میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو گئے کہ ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر شمس الدین، کیا دکھائی نہیں دیتا؟ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پینے کے لیے بیٹھے تو حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے درد بھری آہ نکلی، پھر فوراً عرض کی، حضور میں تو نابینا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجدے کرتے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ شمس الدین تو تیرے اس گناہ گار بندے کا دوست اور واحد ساتھی ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر واپس آ چکی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔